تک ہم نے دیکھا کہ افیلیٹ ویب سائٹ کے لیے جو افیلیٹ کانٹینٹ ہوتا ہے، جس کو ہم پروڈکٹ ریویو بھی کہتے ہیں، وہ کیسے لکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایکولی امپورٹنٹ ہوتا ہے انفارمیشنل کانٹینٹ. انفارمیشنل کانٹینٹ کس طرح کا ہوتا ہے اور اس سے کس طریقے سے بینیفٹ لیا جا سکتا ہے، اور کیا افیلیٹ سائٹ صرف کمرشل سائٹ پر مشتمل ہوتی ہے یا انفارمیشنل کانٹینٹ بھی ضروری ہوتا ہے. تو ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے جو انفارمیشنل کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ہاؤ، وٹ، ویئر، وائی، وین اور اس جیسے کوشچنئر پر مشتمل ہوتا ہے. جو کانٹینٹ ہم افیلیٹ رائٹنگ کے اندر کور کر رہے ہیں انہی کی ڈیٹیلز پر مشتمل انفارمیشنل کانٹینٹ بھی ہمیں اپنی ویب سائٹ پر ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ہم صرف کمرشل کانٹینٹ اپڈیٹ کریں گے، انفارمیشنل کانٹینٹ بالکل نہیں ہوگا، تو یہ الٹیمیٹلی ٹریگر کرے گا ہماری ویب سائٹ کو پینلائزیشن کی طرف لے جائے گا. ویب سائٹ کی پینلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کو ایک اپڈیٹ ہٹ کرتی ہے یا مینول پینلٹی ہوتی ہے. مطلب اوور آل آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ویب سائٹ جو سرچ انجن میں ہے اس کی رینکنگ کم ہو جاتی ہے، ڈاؤن ہو جاتی ہے. جب بھی میں یہ ورڈ یوز کروں تو آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لینا ہے. انفارمیشنل کانٹینٹ کی کیا ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ ہاؤ فشنگ راڈز ورک، اسی طریقے سے ہاؤ فشنگ راڈز آر میڈ، کہ اسی طریقے کی اور جو ٹاپکس ہوتے ہیں یہ انفارمیشنل کانٹینٹ ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہیں سپورٹ دینے کے لیے ہمارے افیلیٹ کے کانٹینٹ کو. اس کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جس بھی ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں، لیٹس سپوز ہاؤ فشنگ راڈز آر میڈ، اگر آپ اس ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں تو آپ میک شیور کریں کہ اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ کمپریہنسو جو آپ نے انفارمیشن دینی ہے اپنے اینڈ یوزر کو، وہ آپ نے کمپلیٹلی طور پہ کور کرنی ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فشنگ راڈ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے تو اس میں آپ نے تھورولی اور کمپریہنسولی یہ بتانا ہے اپنے یوزر کو کہ کون کون سا میٹیریل یوز کیا جاتا ہے، کون کون سے اسپیکٹس کا خیال رکھا جاتا ہے، کون سے فیچر کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، اور جتنا کچھ بھی اس کے اندر انوالو ہوگا وہ سب کچھ ڈیٹیل میں آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے. اچھا، اس کانٹینٹ کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا یوز لیس کانٹینٹ ہے یا یہ ٹریفک نہیں لائے گا یا یہ ایکچولی ہمیں ہیلپ نہیں کرے گا. نو، اس پر بھی بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے کیونکہ لوگ اس کی ورڈز پر بھی سرچ کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم ان آرٹیکلز پر لنک دیتے ہیں اپنے کمرشل آرٹیکلز کا، تاکہ وہ ٹریفک گریب ہو کے ہمارے افیلیٹ والے آرٹیکلز پہ آئے اور الٹیمیٹلی وہ لوگ ریویو بھی پڑھیں اور پروڈکٹ بھی بائی کریں. اسی طریقے سے اگر آپ ایکسیسریز کے بارے میں لکھ رہے ہیں، راڈز کی ڈفرینٹ ایکسیسریز ہوں گی، کیاک ہوگی، یا کیاک کو یوز کیسے کرنا ہے، کیاک کو چلانا کیسے ہے، یا کیاک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیسے کرنا ہے، سیورل ٹاپکس ہو سکتے ہیں. یہاں سے بھی آپ اچھا خاصا جو ٹریفک کا ایک چنک ہے نا وہ گریب کر سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کو مونیٹائز کر سکتے ہیں. آپ افیلیٹ لنک بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ ڈسپلے ایڈ جس کے اندر گوگل ایڈسنس کے ایڈ شامل ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی اس کانٹینٹ کو مونیٹائز کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو انفارمیشنل کانٹینٹ ہے وہ آپ کے ویب سائٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ پلر ہے، تو اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، اس پہ ایکولی امپورٹنس دینی ہے اور اس پہ فوکس رکھنا ہے. تو اس کی پرسنٹیج آپ اس طریقے سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ اراؤنڈ 50% آپ کے کمرشل آرٹیکلز ہوں اور 50% آپ کے انفارمیشنل آرٹیکلز ہوں، تاکہ یہ امپریشن نہ جائے کہ آپ صرف کمرشل آرٹیکلز کو ہی کور کر رہے ہیں اور آپ کا الٹیمیٹ جو گول ہے وہ صرف افیلیٹ کا کمیشن کمانا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی ویب سائٹ پینلائزیشن سے بچی رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ افیلیٹ کمیشن ارن کر سکیں. فائنلی ہم بڑھتے ہیں کہ اپنے افیلیٹ بلاگ کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے، اس کو آپٹیمائز کیسے کرنا ہے، اس کی تھیم انسٹالیشن کیسے کرنی ہے، اس کے اندر پلگ ان کون کون سا انوالو ہوتا ہے اور کون سے پلگ انز مسٹ ہیں اور کون سے آپشنل ہیں، اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی انوالو ہوگا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اچھا، اس سے بھی پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم افیلیٹ بلاگ کے لیے ورڈ پریس ہی کیوں چوز کرتے ہیں اور ورڈ پریس ایکچولی ہے کیا. ہم اپنی ویب سائٹ کسی بھی CMS پر بنا سکتے ہیں. CMS اسٹینڈس فار کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم. ہم نے اپنے کانٹینٹ کو ایکچولی مینیج کرنا ہوتا ہے، اس کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، آرٹیکلز کو آپس میں انٹر لنک کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہی جگہ پر ایک سمجھنے کی سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے جہاں سے ہم یہ ساری
ایڈمن پینل سے سیٹنگز اور ان سارے کے آپس میں ریلیشن، پرما لنکس اور یہ ساری جو سیٹنگز ہیں ان کو مینیج کر سکیں. سو دنیا میں بہت سارے سی ایم ایسز موجود ہیں، کچھ فری ہیں کچھ پیڈ ہیں، لیکن ایک سی ایم ایس ورڈ پریس کے نام سے سب سے زیادہ دنیا میں یوز کیا جانے والا ایک سی ایم ایس ہے. سو ورڈ پریس چونکہ اوپن سورس ہے، فری ہے، اس کے اندر چینجز کی جا سکتی ہیں اور اس کے لاتعداد تھیمز اور پلگنز مارکیٹ میں موجود ہیں اور ان میں سے میجورٹی بالکل فری ہیں. تو ہم ورڈ پریس کو چوز کریں گے اپنے ایفیلیٹ بلاگ کے سیٹ اپ کے لیے، اور ہم ورڈ پریس کی بیسک انسٹالیشن دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی ہم نے انسٹال کس طرح کرنا ہے، اور اس کی جو بیسک سیٹنگز ہیں وہ دیکھیں گے، ساتھ پرما لنک کس طرح سیٹ کرنا ہے، سیٹنگز کو کس طرح آپٹیمائز کرنا ہے. دین ہم گریجولی آگے بڑھیں گے کہ ورڈ پریس کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، سپیڈ کس طرح آپٹیمائز کرتے ہیں. تو بہت کچھ اس کے اندر موجود ہوگا. اگر آپ ورڈ پریس ڈیڈیکیٹڈلی سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ڈیجی اسکلز کا ہی ایک کورس ورڈ پریس کے نام سے ہے. آپ اگر ڈیڈیکیٹڈلی ورڈ پریس لرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں انرول ضرور ہونا چاہیے. مین وائل جو ایفیلیٹ بلاگ تک کی جو سیٹ اپ ہے یا سیٹنگز ہیں وہ ہم آپ کو اس کورس میں ضرور کمپلیٹ کروائیں گے. تو بڑھتے ہیں پریکٹیکل کی طرف. سو ہم نے ورڈ پریس چوز کیا اوور ادر سی ایم ایسز. آپ یہ کام کسٹم میڈ ویب سائٹس میں بھی کر سکتے ہیں. آپ خود سی ایم ایس، اگر آپ ڈیولپر ہیں تو آپ اپنا سی ایم ایس بھی بنا سکتے ہیں، یا صرف ورڈ پریس ہی آپ کی ان تمام پریشانیوں کے سلوشن کے لیے کافی ہے. سو سب سے پہلے ہم اس ای میل کی طرف بڑھتے ہیں جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈومین اور ہوسٹنگ کے سیٹ اپ کے وقت ہمیں ملی تھی، اور جس کے اندر ہمارا یوزر نیم، ڈومین کا نام اور ساتھ ہی پاسورڈ تھا. تو سب سے پہلے میں وہ ای میل اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں ڈومین پہ کلک کرتا ہوں تو میں اپنے جو ڈومین ہے اس کے ہوم پیج پہ چلا گیا. سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس ڈومین کے ساتھ سلیش لگانا ہے اور سی پینل لکھنا ہے. سو سی پینل ایک کنٹرول پینل ہے. ڈیفینیٹلی دنیا میں ڈفرینٹ کنٹرول پینلز ہیں ہوسٹنگ کو مینیج کرنے کے لیے، لیکن جو سی پینل ہے وہ وائڈلی یوزڈ ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو ورڈ پریس کا بتایا کہ وہ وائڈلی یوزڈ سی ایم ایس ہے، اسی طریقے سے سی پینل جو ہے وہ وائڈلی یوزڈ کنٹرول پینل ہے فار مینیجنگ ہوسٹنگز. سو سی پینل کا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ آپ کو ای میل میں مل جائے گا. موسٹلی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کو ای میل میں سینڈ کر دیتی ہیں. اگر آپ کو پھر بھی ڈھونڈنے میں پریشانی ہو تو آپ نے جہاں سے ہوسٹنگ بائی کی ہے آپ ان کے ہیلپ سینٹر سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو اس بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کنٹرول پینل کا یوزر نیم اور پاسورڈ کیا ہے. وہ یہاں پہ آپ پٹ کر کے ایزیلی اپنا کنٹرول پینل ایکسیس کر سکتے ہیں. سو میں نے یہاں پہ اپنے سی پینل کو ایکسیس کیا اور اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ اس طریقے سے کچھ دکھے گا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو شارٹ سا اوور ویو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہت زیادہ کنفیوژن نہ ہو. سب سے پہلے ای میل کا سیکشن ہے. ای میل کے اندر آپ ای میل اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. سو جیسے کہ میرا نام ہے تنویر ناڈلا اور میں ایک ڈومین رجسٹر کرتا ہوں tnadla.com. سو اس پہ اگر میں نے ایک ای میل کریٹ کرنی ہے info@tnadla.com تو میں اپنے کنٹرول پینل کے اس سیکشن میں جاؤں گا ای میل اکاؤنٹس کے. تو یہاں سے میں ای میل بنا سکتا ہوں info@tnadla.com، support@tnadla.com. سو جو بھی آپ ای میل کریٹ کرنا چاہیں وہ یہاں سے ای میل کریٹ ہو سکتی ہے. تو اسی طریقے سے فارورڈرز، یہ آپ ایک ای میل ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر آپ نے فارورڈ کرنی ہو، لیٹ سپوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈومین کی تمام ای میلز آپ کے جی میل پہ فارورڈ ہو جائیں تو یہاں سے آپ یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. خیر اس کے ڈفرینٹ آپشنز ہیں، یہ آپ فردر ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک پوائنٹ ہے وہ ہے فائل مینیجر. یہ فیچر بہت امپورٹنٹ ہے. فائل مینیجر میں ہماری ایکچولی جو ہوسٹنگ کی فائلز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. آپ اپنے فائل کے مینیجر کو یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں اور وہاں سے اپنی کسی بھی فائل کو ایڈٹ، ڈیلیٹ یا امینڈ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے PHP my admin، یہاں پہ آپ کے ڈیٹا بیس کی ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں اینڈ آل دیٹ. خیر ورڈ پریس کے لیے آپ نے سافٹ ویئر کے سیکشن میں آ جانا ہے. سو ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ ہوسٹنگ کمپنیز کا جو لے آؤٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہو. آپ نے اوور آل اس پیج پر ورڈ پریس کو سرچ کر لینا ہے. سو ورڈ پریس کا آپشن جہاں پر بھی موجود ہوگا آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ ورڈ پریس کا سیکشن کسی ہوسٹنگ پینل نے بالکل ٹاپ پہ دیا ہو، اور ہو سکتا ہے کسی نے دیا ہی نہ ہو، وہاں پہ مینولی انسٹال ہمیں کرنا پڑے گا ورڈ پریس. سو ورڈ پریس مینیجر بائی سافٹیکولس. سو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہ میں ورڈ پریس کی انسٹالیشن کی طرف پہلا قدم لے رہا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ورڈ پریس مینجمنٹ ہے. یہاں پہ آپ کے پاس انسٹال کا آپشن ہے، سکین، ریموٹ امپورٹ اینڈ مینیج سیٹس.
میں انسٹال پہ کلک کرتا ہوں. سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ڈائریکٹری اس کو آپ نے بلینک رکھنا ہے کیونکہ ہم اپنے روٹ پہ اپنی مین ڈومین میں ورڈ پریس انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے اس کو بالکل بلینک رکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے لیٹسٹ جو ورژن ہے وہ چوز رکھنا ہے. سو نیکسٹ آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ایڈمن اکاؤنٹ. ورڈ پریس کے ایڈمن پینل کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو ایڈمنسٹریٹو یوزر نیم اور ایڈمنسٹریٹو پاسورڈ کی ضرورت ہے جو کہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے اپنا یوزر نیم پٹ کیا, ساتھ ہی پاسورڈ پٹ کیا اور ایڈمن ای میل. اگر میرا پاسورڈ لاسٹ ہو جاتا ہے, میں بھول جاتا ہوں, تو اس کو ریسیٹ کرنے کے لیے میرے پاس ای میل ہونی چاہیے. تو میری جو ای میل ہوگی وہ یہاں پہ میں سیٹ کر دیتا ہوں. سو اس کے بعد کچھ آپشنل چیزیں ہیں وہ آپ ایز اٹ از چھوڑ سکتے ہیں اور اینڈ پہ آ کے آپ نے انسٹال پر کلک کر دینا. تو آپ دیکھ لیں کہ چیکنگ دا سبمیٹڈ ڈیٹا یہ 100% کمپلیٹ ہوگا جو کہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. اور کنگریچولیشن دا سافٹ ویئر واز انسٹالڈ سکسیزفلی. تو فائنلی ہمارے ورڈ پریس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. ہم اپنی ورڈ پریس کی ویب سائٹ کو یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں. سو میں ایڈمنسٹریٹو یو آر ایل پہ کلک کروں گا. اگر آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو یو آر ایل یہاں پہ اپیئر نہیں ہوتا تو یاد رکھیں ورڈ پریس کا جو ایڈمنسٹریٹو یو آر ایل ہوتا ہے وہ آپ کی ڈومین کا یو آر ایل /wp-admin ہوتا ہے اور وہاں سے آپ اپنے ورڈ پریس کے جو ڈیش بورڈ ہے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. سو پہلے مجھے ویلکم ٹو ورڈ پریس کا ایک میسج نظر آیا اور یہیں سے ہی میرا جرنی جو ہے ورڈ پریس کا سٹارٹ ہوگا. سو اوور آل یہاں پہ آپ کی سائٹ کا ہیلتھ سٹیٹس آپ کوئک ڈرافٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اپنا ٹائٹل دیں, اپنے کانٹینٹ کو لکھیں اینڈ سیو ڈرافٹ کریں تو آپ کا جو آرٹیکل ہوگا وہ یہاں پہ ڈرافٹ کے اندر سیو ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل کتنی پوسٹ ہو چکی ہیں, کتنے پیجز بن چکے ہیں, کامنٹس کتنے ہو چکے ہیں. سو جب بھی آپ انسٹال کرتے ہیں تو ایک پوسٹ, ایک پیج اور ایک کامنٹ سمجھ لیں کہ بائی ڈیفالٹ آپ کی ویب سائٹ پر موجود ہوتا ہے. تو اس کا جو یہاں پہ بائی ڈیفالٹ تھیم ہے وہ بھی انسٹالڈ ہوگا. تو یہاں سے آپ کو اوور ویو ایک مل سکتا ہے آپ کی ویب سائٹ کے متعلق. سو نیکسٹ ہم آپشن کو ایکسپلور کرتے ہیں. نیکسٹ بڑھتے ہیں ہم اپڈیٹس کی طرف. اپڈیٹس آپ کی اگر آپ کی ویب سائٹ, اگر آپ کا ورڈ پریس کی کوئی اپڈیٹ آنے والی ہے یا آ چکی ہے تو وہ یہاں پہ موجود ہوگی اور آپ کو آپشن دیں گے کہ اپنی ویب سائٹ کو آپ اپڈیٹ کر لیں. اسی طریقے سے کسی پلگن کی اپڈیٹ آئی ہے یا کسی تھیم کی اپڈیٹ آئی ہے تو وہ یہاں پہ لسٹڈ ہوں گے. میک شیور کریں کہ آپ کے تمام پلگنز اور تھیمز اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے آل دا ٹائم تاکہ آپ کسی بھی سیکیورٹی تھریٹ سے اور کسی بھی ایشو سے بچ سکیں. سو یہاں سے آپ سلیکٹ آل کریں گے, جتنے بھی پلگنز کی اپڈیٹ آئی ہوگی ان کو سلیکٹ کر کے آپ اپڈیٹ پلگنز پر کلک کریں گے تو یہ لیٹسٹ ورژن سے اپڈیٹ ہو جائے گا. اچھا یہ کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک پلگن ہے تو اس کے اندر کوئی سیکیورٹی بریچ آ گیا تو وہ ہیک ہو گیا, تو اس سے جو بھی ویب سائٹس اس پلگن کو یوز کر رہی ہوتی ہیں وہ ولنریبل ہو جاتی ہیں, وہ ہیک ہو سکتی ہیں. تو جب بھی کسی کمپنی جو پلگن بناتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری پلگن میں ولنریبلٹی آ چکی ہے تو وہ فوراً اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں اس ولنریبلٹی کو فکس کرنے کے لیے. تو میک شیور کیا کریں کہ جلد از جلد اپنی جو پلگنز ہوں, تھیمز ہوں, جو بھی اپڈیٹ آئے تو اس کو اپڈیٹ ہی رکھا کریں, پچھلے ورژن پر نہ رہنے دیا کریں. خیر آگے چلتے ہیں. پوسٹ, یہ آپ کا مین سمجھ لیں کہ زیادہ یوز ہونے والا پورشن ہے جہاں پہ آپ آل پوسٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں کن کن آرٹیکلز کو پوسٹ کر چکا ہوں, ان کے کیٹیگریز کیا ہیں, ان کے ٹیگز کیا ہیں, ان کا پرمالنک کیا ہے اور کس ڈیٹ کو میں نے پبلش کیا تھا, میں نے ٹیگ کون کون سے دیے تھے اور اس کا آتھر کون ہے, کس نے اس کو پبلش کیا تھا اینڈ آل دیٹ. ملٹیپل آتھر بھی ہو سکتے ہیں, مطلب آپ 10 بندوں کو بھی ایکسیس دے سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی اور وہ جو 10 بندے ہیں وہ ڈیفرنٹ اپنے ہی یوزر نیم سے اس ویب سائٹ پر آرٹیکل اپنا پوسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے, جو بائی ڈیفالٹ ہیلو ورلڈ کی ایک پوسٹ ہے آپ نے اس کو ٹریش کر دینا ہے, ریموو کر دینا ہے کیونکہ یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. اور ساتھ اگر آپ نے نیا آرٹیکل لکھنا ہے تو آپ ایڈ نیو پہ جائیں گے اور یہاں سے آپ اپنا آرٹیکل ڈرافٹ کر سکتے ہیں, مطلب اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں, اس کے اندر ڈیفرنٹ ایلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں. بلاک ایڈیٹر ہے, ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں کسی میں دیکھیں گے. ابھی فی الحال ہم کیٹیگریز دیکھتے ہیں. اچھا جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک ایگزامپل دکھائی تھی کنٹینٹ رائٹنگ کے ماڈیول میں کہ ہر آرٹیکل بلونگ کرتا ہے کسی نہ کسی کیٹیگری سے, تو اس کی کوئی پیرنٹ کیٹیگری ہوتی ہے. جس طرح
آپ اگر کیمپنگ پر کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو کیمپنگ کی جو سب نشز ہوں گی ان کو فردر آپ سب کیٹیگریز بھی بنا سکتے ہیں یا ان کے آرٹیکلز بھی بنا سکتے ہیں اگر اس سے فردر کوئی سب کیٹیگری موجود نہیں ہے. سو یہاں پہ آپ کیٹیگریز بنا سکتے ہیں. ان کیٹیگرائزڈ بائی ڈیفالٹ کیٹیگری موجود ہے, آپ اس کو ری نیم کر لیں, ایڈٹ کر لیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹیگز بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی بالکل مائکرو ٹاپکس ہیں. جس طرح آپ نارملی آپ ٹویٹر پہ دیکھتے ہوں گے ہیش ٹیگز ہوتے ہیں, تو آپ اپنی ویب سائٹ کو بھی مینج کر سکتے ہیں ٹیگز کے ذریعے. وہ مائکرو ٹاپکس ہیں جو جس کو اگر آپ ملٹیپل پوسٹ کے ساتھ ٹیگ کریں گے تو ایک ٹیگ کے اندر وہ تمام پوسٹ آ جائیں گی جن پوسٹ کا ٹیگ وہ آپ نے پہلے سلیکٹ کیا ہوگا. سو یہ ایک مائکرو لیول پہ سمجھ لیں کہ مینجمنٹ ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ ان کو یوز نہ بھی کریں, اگر آپ کی چھوٹی ویب سائٹ ہے, لیٹس سپوز کوئی 40-50-100 آرٹیکلز ہیں, تو پھر آپ ٹیگز یوز نہ کریں تو بہتر ہے. ہاں اگر اس سے بڑی ویب سائٹ ہے اور آپ بڑے مائکرو لیول پہ اس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ ٹیگز بھی یوز کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ ہے میڈیا. اس کے اندر آپ کی جو امیجز ہوتے ہیں نارملی وہ اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ نے ویب سائٹ پر کچھ بھی امیجز یوز کرنی ہیں وہ یہاں سے آپ ایڈ نیو کر کے ان کو ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے پیجز ہیں, آپ آل پیجز پہ کلک کریں. اب یہاں پہ دیکھ لیں سیمپل پیج. سیمپل پیج وہی بائی ڈیفالٹ پیج ہے جو ورڈ پریس نے خود ہی انسٹال کر کے ہمیں دے دیا. آپ اس کو بھی ٹریش کر دیں تاکہ یہاں پہ ریموو کر دیں. اور ساتھ ہی پرائیویسی پالیسی کا ایک پیج ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے لیکن وہ ڈرافٹ میں ہے, ابھی پبلش نہیں ہے. ڈرافٹ اور پبلش میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ ڈرافٹ سمجھ لیں کہ اس کی ایک ایسی کاپی ہے جو ابھی پبلش نہیں ہوئی, پبلک نہیں ہوئی, وہ ہمارے پاس سیو ہے اور پبلشڈ ہونے کے بعد وہ پبلکلی ایکسیسیبل ہو جاتی ہے. اس کو دنیا میں کوئی بھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کر کے ایکسیس کر سکتا ہے. سو اگر آپ نے نیا پیج بنانا ہے تو آپ ایڈ نیو پہ کلک کریں گے. اسی طریقے سے کامنٹ سیکشن میں آ جائیں. جتنے بھی کامنٹس آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گے وہ یہاں پر اپیئر ہو جائیں گے. سو نیکسٹ ہے اپیئرنس, تھیمز اور ایڈیٹر. آپ نے اگر کوئی نیا تھیم انسٹال کرنا ہے تو آپ اپیئرنس اور اپیئرنس میں آگے تھیمز کے آپشن میں جائیں گے. یہاں سے آپ نیا تھیم انسٹال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آگے پلگنز کا سیکشن ہے. پلگنز سمجھ لیں کہ ایکسٹینشنز ہوتی ہیں, ایک ایکسٹرا آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں کہ جو کہ آپ کے بلٹ ان ویب سائٹ میں موجود نہیں ہوتی. تو دنیا میں ورڈ پریس کے بہت سارے پلگنز موجود ہیں. مطلب آپ کچھ سوچ سکتے ہیں کہ یار میری ویب سائٹ میں یہ فنکشنالٹی ہوتی, یہ آپشن ہوتا, تو ہر وہ پلگن آپ کو آلموسٹ مل جائے گا جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں. سو اسی طریقے سے یوزرز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ ملٹیپل یوزرز ہوں, بہت سارے لوگ اس ویب سائٹ پہ رائٹ کر سکیں, تو آپ یوزرز کے سیکشن میں نیا یوزر بنا سکتے ہیں, ایگزسٹنگ یوزرز دیکھ سکتے ہیں اور اپنی پروفائل کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے پاسورڈ ایڈٹ کر سکتے ہیں, اپنا ای میل وغیرہ ایڈٹ کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ ہے ٹولز. ٹولز سے آپ کو بہت زیادہ واسطہ نہیں پڑے گا, یہ امپورٹ ایکسپورٹ ہارڈلی آپ یوز کریں گے. سو نیکسٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سیٹنگز. سیٹنگز میں آپ سب سے پہلے جنرل سیٹنگ میں جاتے ہیں. سو سائٹ کا ٹائٹل, یہ سائٹ کا ٹائٹل جو ہے, یہ سائٹ کا ٹائٹل آپ کا مین ویب سائٹ کا ٹائٹل ہے. جیسے ہم نے لاسٹ اپنے کنٹینٹ رائٹنگ کے سیکشن میں دیکھا تھا کہ لوگ ٹائٹل کے بعد پائپ کا سائن دے کر آگے اپنی ویب سائٹ کا ٹائٹل یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہاں پہ ہوگا. اسی طریقے سے ٹیگ لائن, آپ کی ویب سائٹ کی ٹیگ لائن ہے اٹس آل اباؤٹ فشنگ, ٹیگ لائن ہوگی. ویب سائٹ ایڈریس اور سائٹ ایڈریس یہ دونوں آپ کے کوشش کریں گے سیم رہنے چاہیے, اور یہ HTTPS یہ انیبلڈ ہوں. HTTPS انیبلڈ نہیں ہوگا, اگر صرف HTTP ہوگا تو آپ کو ایک تو پینلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, دوسرا سیکیورٹی بھی رسک ہے. سو بیسکس یہ سیٹنگز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رائٹنگ میں چھوڑ دیں, ریڈنگ میں ہم جاتے ہیں. رائٹنگ میں ہمیں اس سے زیادہ واسطہ نہیں پڑے گا. ریڈنگ کی سیکشن میں جاتے ہیں. یہاں پہ آپ فار ایچ پوسٹ ان فیڈ انکلوڈ ایگزرٹ کر دیں, فل پوسٹ کی بجائے آپ اس کے سیو چینجز کر دیں. اچھا, یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک فیچر موجود ہے سرچ انجن ویزیبلٹی کا. اگر میں اس کو چیک کر دوں گا تو گوگل میری یہ ویب سائٹ اپنے پاس انڈیکس مطلب سیو نہیں کرے گا. تو یہ میں سمجھ لیں کہ گوگل کے جو باٹس ہیں ان کو ایک انسٹرکشن دے رہا ہوں, ہنٹ دے رہا ہوں, انسٹرکشن تو نہیں بلکہ ہنٹ دے رہا ہوں کہ بھائی میری ویب سائٹ کو آپ لوگ انڈیکس مت کرنا, میں نے آپ کو منع کر رکھا ہے. سو اٹس اپ ٹو دیم کہ وہ اس ریکویسٹ کو آنر کرتے ہیں یا نہیں کرتے.
सो डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्स ऑफ द साइट, कोशिश करें कि ये आप इसको टिक ना करें। अच्छा, होता क्या है नॉर्मली आप लोग अभी एक्साइटेड हो कि जब आप देखते हैं कि यार इसके अंदर इतना पोटेंशियल है तो हमने एफिलिएट मार्केटिंग ही करनी है, एक्साइटेड हो कि आप सबसे पहले नीच चूज करके और बस डोमेन रजिस्टर करते हैं और अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि आपके पास उस वक्त तक कंटेंट रेडी नहीं होता। मेक श्योर करें कि अगर आप अपनी वेबसाइट रेडी करने जा रहे हैं तो आपके पास पोस्ट करने के लिए इनिशियल कंटेंट 2-4 आर्टिकल्स एटलीस्ट रेडी पड़े हों, तभी आप वेबसाइट को तैयार करें। अदरवाइज होगा क्या कि आपकी वेबसाइट को गूगल ने विजिट किया, आगे देखा कि यार उस पर कुछ है ही नहीं, फिर विजिट किया, फिर उसे कुछ नहीं मिला, फिर विजिट किया, फिर कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके से गूगल का जो क्रॉलर है वो अपने जो आपको एलोकेटेड बजट है आपको विजिट करने का, वो महदूद करता 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 एक कम पॉइंट पे ले जाता है, जो कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी के लिए अच्छी चीज नहीं है। सो नेक्स्ट है डिस्कशन में कमेंट्स की सेटिंग्स हम डिस्कस करते हैं, मीडिया की सेटिंग्स। नेक्स्ट है परमालिंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है, ये बाय डिफॉल्ट डे एंड टाइम। अच्छा, ये आपके वेबसाइट का जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है ना, abc.com/fishingrod.html, ये इस तरह की जो भी स्ट्रक्चर है आपका, वो यहाँ से डिफाइन होता है। तो या तो आप, अगर आपकी वेबसाइट चंद आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, तो आप सिंपली पोस्ट नेम करके और यहाँ पे यही चूज कर लें पोस्ट नेम, मतलब आपकी जो वेबसाइट, जो आपकी आर्टिकल का, सॉरी वेबसाइट का नहीं, जो आपके आर्टिकल का टाइटल होगा वही उसका यूआरएल भी बन जाएगा। सो अब ये कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट मैक्रो निच की वेबसाइट है और बहुत सारी प्रोडक्ट्स, रिव्यूज और कैटेगरीज आप मैनेज कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप कैटेगरी का साइन जरूर दें। कैटेगरी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें कैटेगरी और /पोस्ट नेम, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। सो ये थी वर्डप्रेस की बेसिक सी सेटिंग्स, और ये एसेंशियल एक्चुअली आपको ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन इन सेटिंग्स में मज़ीद सेटिंग्स भी ऐड होती जाएंगी। जब हम थीम ऐड करेंगे, थीम को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके अंदर कुछ कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, इसी तरीके से जब प्लगइन्स हम इंस्टॉल करेंगे तो मज़ीद चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली मैं तो कोशिश करूंगा कि आपके लिए चीज़ें कम्प्लेक्स ना हो, और अब तक भी मैंने यही कोशिश की है कि आपको बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में समझाया जाए ताकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कर सकें। थैंक यू। UI एंड UX वेबसाइट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। UI यूजर इंटरफेस एंड UX यूजर एक्सपीरियंस। गूगल इस बात को मेक श्योर करता है कि उस वेबसाइट को रैंक करे जो विजुअली भी उतनी ही एंगेजिंग हो जितनी कि कंटेंट के लिहाज से। सो अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट एक गिबरिश वे में पोस्ट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट उतना बेहतर परफॉर्म ना करे सर्च इंजन में जितना उसे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। सो कंटेंट के साथ साथ आपने वेबसाइट की जो अपीयरेंस है, जो लुक एंड फील है, उस पर भी पूरा फोकस करना है। सो हमारी जो वेबसाइट की फील है वो क्या चीज़ बनाती है। सो मेन उसमें जो रोल होता है वो होता है हमारे थीम का, वर्डप्रेस थीम का। उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है क्योंकि वो वेबसाइट की ओवरऑल जो यूज़र इंटरफेस है उसको, अपीयरेंस को, जो लोगों के सामने चीज़ दिखेगी उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हमने थीम ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि लाइट वेट हो। लाइट वेट से क्या मुराद है कि फास्ट हो, जल्दी लोड हो। अगर इमेजेस भी डालें तो वो ज़्यादा हैवी ना हो, मतलब उसको ऑप्टिमाइज करना आसान हो। नॉर्मली जो थीम्स लूजली कोडेड होते हैं, मतलब वो किसी ऐसे डेवलपर ने बनाए जो एक्सपर्ट नहीं था, जो अपने काम में महारत नहीं रखता था, तो उसके अंदर काफ़ी लूप होल्स छोड़ देगा। वो समझ लें कि एक लाइन का बुरा लिखा गया कोड आपकी वेबसाइट को तहस नहस करने के लिए काफ़ी होता है। सो हमेशा ऐसा थीम यूज़ करें जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हों, और जो रूल ऑफ स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करता हो, लाइट वेट हो, फास्ट हो, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो और स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड हो। स्कीमा क्या होता है इसको हम फ्यूचर में इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड थीम होना बहुत ज़रूरी है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکیما اگر آپ کی تھیم کے اندر انٹیگریٹڈ ہے یا آپ انٹیگریٹ کرنا آسان ہے تو اس سے الٹیمیٹلی جو آپ کی ویب سائٹ کی اپیئرنس ہے ان سرچ ریزلٹس وہ امپروو ہوگی. سو جب سرچ ریزلٹس میں اپیئرنس اس کی امپروو ہوگی تو لوگ باقی 9 ریزلٹس میں سے آپ کی ویب سائٹ کو زیادہ فوکس دیں گے کیونکہ نارملی وہ زیادہ جگہ بھی لے رہی ہوتی ہے. اگر یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دیتا جاؤں ساتھ ہی ایونٹ کا اگر آپ اسکیما یوز کر رہے ہیں تو وہ نارملی باقی ریزلٹس کی نسبت وہ 3 یا 4 لائنز پر مشتمل ہوتا ہے. سو اب خود بتائیں کہ ایک ایسی ویب سائٹ جس کا صرف ٹائٹل ہے اور نیچے 2 لائنز کی ڈسکرپشن شو ہو رہی ہے اس پہ کلک کرنے کے چانسز زیادہ ہیں یا ایک ایسی ویب سائٹ جس کا ٹائٹل بھی بڑا انگیجنگ ہے 2 لائنز کی ڈسکرپشن بھی ہے اور نیچے 3 لائنز فردر اس کی دی ہوئی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا CTR ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو CTR کو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ بھی ایک رینکنگ فیکٹر ہے. تو الٹیمیٹلی جو اسکیما ہے وہ آپ کے لیے رینکنگ فیکٹر بن جائے گا انڈائریکٹلی اف ناٹ ڈائریکٹلی. سو آپ نے اس پہ پورا دھیان دینا ہے اور کلین اور بیوٹیفل ڈیزائن ہو مطلب دیکھنے میں بڑا اچھا لگے. کلر اسکیم اس کی بڑی زبردست ہو. اس کا لے آؤٹ کیا ہوتا ہے کہ کون سا بٹن کہاں پہ ہے اگر جب ہم ہاور کرتے ہیں ماؤس لے کے جاتے ہیں تو اس کی فیل کیسی ہو جاتی ہے. ان سب چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو تھیم ہے وہ موبائل رسپانسو ہونا چاہیے. مطلب جس بھی آپ ڈیوائس پر اس ویب سائٹ کو اوپن کریں ہر ویب سائٹ کے لحاظ سے وہ خود کو ایڈجسٹ کر لے. مطلب اگر آپ موبائل پہ اوپن کرتے ہیں آئی فون پہ اوپن کرتے ہیں سیمسنگ S21 پہ لیٹس سپوز اوپن کرتے ہیں تو وہ ایکولی خود کو ایڈجسٹ کرے اور یوزر ایکسپیرینس اس سے کمپرومائز نہ ہو. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ وہ کیا تھیم اپ ڈیٹ بھی ہوتا رہتا ہے, کیا اس کا جو آتھر ہے یا اس کو جو بنانے والا ڈیولپر ہے کیا اس کو مینٹین کر رہا ہے, کیا وہ میک شیور کرتا ہے کہ جو ہی ورڈ پریس کا نیا ورژن لانچ ہوا تو اس نے بھی اپنے تھیم کو اس کے ساتھ کمپیٹیبل بنانے کے لیے نیا ورژن مارکیٹ میں لانچ کیا یا نہیں کیا. سو اگر کوئی ایسا تھیم ہے جو ایک دفعہ بنا گیا اور پھر بھلا دیا گیا تو آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا کیونکہ وہ لیٹسٹ سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہوگا اور الٹیمیٹلی آپ کو کمپیٹیبلٹی کے ایشوز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو تھیم ہے وہ SEO آپٹیمائزڈ ہو. اب SEO آپٹیمائزیشن آپ کو گریجولی آپ پڑھ رہے ہیں, آپ جن فیکٹرز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہر اس فیکٹر کا خیال کیا گیا ہو آپ کے تھیم کے اندر. سو اوور آل SEO آپٹیمائزڈ تھیم لائٹ ویٹ ہو, رسپانسو ہو, فاسٹ ہو, اسکیم آپٹیمائزڈ ہو. سو یہ بیسک کرائٹیریاز ہیں اور آپ کو کوئی بھی ایسا تھیم ملتا ہے جو ان کرائٹیریاز کو میٹ کرتا ہے آپ ہر وہ تھیم یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ فری ہو یا پیڈ ہو. لے آؤٹ کا میں ایک دفعہ پھر ذکر کر دوں, لے آؤٹ اسپیشلی افیلیٹ کے بلاگ کے معاملے میں بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ افیلیٹ والے معاملے میں لوگوں نے آ کے آپ کی ویب سائٹ پر بیٹھ کر چیز کو پڑھنا ہوتا ہے, سو ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے. تو بندہ ٹائم سپینڈ ایسی جگہ پہ کرے گا جہاں پہ اس کی ویژولی اس کو چیز صحیح لگے گی. مطلب فونٹ ایسا ہوگا کہ اس کو تنگ نہیں کرے گا, اس پہ جو کلرز کا کنٹراسٹ ہے وہ اتنا برا نہیں ہوگا کہ بس اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگ جائے. تو آپ نے ان سب چیزوں کا ٹائپوگرافی فونٹس ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. سو یہ ایک ایسے تھیم کی خصوصیات ہیں جو کہ ہر اس تھیم میں ہونی چاہیے جس کو آپ یوز کرنے کا سوچ رہے ہیں. اچھا, اب اس میں آپ پوچھ رہے ہوں کہ سر آپ نے کوالٹیز تو بتا دی لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تھیم ہونا کون سا چاہیے, کوئی نام بتا دیں یا کوئی ریکمنڈیشن دے دیں. دیکھیں اگین جن کرائٹیریاز کو میں نے ڈسکس کیا اگر آپ کا تھیم ان کرائٹیریاز کو میٹ کرتا ہے تو آپ وہ تھیم یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ فری ہو یا پیڈ ہو. اس کے ساتھ ساتھ میری طرف سے کچھ ریکمنڈیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریکمنڈیشنز نہیں بلکہ سجیشنز آپ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا. ایسٹرا آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا. ایسٹرا تھیم آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کا فری ورژن آپ یوز کریں گے, تھوڑی سی لیمیٹیشنز ہیں لیکن کام ہو جائے گا آپ کا. پیڈ ورژن آپ خرید سکیں تو ویل اینڈ گڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جینیسس ایکچولی ایک فریم ورک ہے, تھیم سے بڑھ کے ایک فریم ورک ہے اور اس کے فردر چائلڈ تھیمز ہوتے ہیں. سو جینیسس فریم ورک میرا پرسنل ایک آئیڈیل تھیم ہے جس کے موسٹلی جو چائلڈ تھیمز ہیں وہ اپ ٹو مارک ہیں, فاسٹ لوڈنگ ہیں اور اسکیما آپٹیمائزڈ ہے. مطلب آپ کو یوز کرنے میں مزہ آ جاتا ہے. اور سب سے زیادہ اس کے اندر اس کی جو کوڈنگ ہے
وہ بڑی پروفیشنل انداز میں ہوئی ہے, کوئی بھی چیز اس پہ بہت زیادہ تنگ نہیں کرتی, وہ سلو نہیں ہوتا, اس کی کیوری کہیں مطلب سٹک نہیں ہو جاتی, تو وہ بڑا زبردست تھیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جنریٹ پریس, میرے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا, دنیا میں بہت سارے افیلیٹ مارکیٹر کا ایک اور فیوریٹ تھیم جنریٹ پریس. اس کا بھی فری ورژن موجود ہے, آپ کا فری ورژن سے بھی کام چل سکتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی پیڈ ورژن بھی ہے. اگر آپ نے اپڈیٹس لینی ہے, اگر آپ نے اس کے فردر بلاکس یوز کرنے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو جنریٹ پریس کا پیڈ ورژن بائی کرنا پڑے گا. اور میری لاسٹ سجیشن اور میرا موسٹ فیوریٹ تھی کاڈنس. ہائیلی کسٹمائزیبل, آپ اس کے ساتھ جیسے مرضی کھیل سکتے ہیں, اور اس میں ہر طرح کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں پروفیشنلی. نارملی تھیمز کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ زیادہ پنگے کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ بریک ہو جائیں گے, یا کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی ایشو آ جائے گا. کاڈنس ایک ایسا تھیم ہے جو کہ فاسٹ لوڈنگ ہے, آپ اس کو جتنا مرضی کسٹمائز کریں, ہیوی نہیں ہوتا, اور بڑا سپر فاسٹ اور بہترین لے آؤٹ رکھنے والا تھیم ہے. کاڈنس میرا پرسنل فیوریٹ ہے. اگین فری والا بھی موجود ہے, پیڈ ورژن بھی موجود ہے, آپ کوئی سا بھی یوز کر لیں جہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹس میٹ کریں تو وہ اس کے لیے کافی ہے. سو یہ کچھ ریکمنڈیشنز یا سجیشنز تھی میری طرف سے, اور اوپر میں نے کرائٹیریا بھی بتایا تھا. اگر اس کرائٹیریا کو کوئی بھی ان کے علاوہ تھیم میٹ کرتا ہے تو آپ ہر وہ تھیم یوز کر سکتے ہیں.